اس کی فلائٹ لینڈ کر چکی تھی۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی لے کر وہ سیدھا گھر آ گیا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر تو وہ گیٹ کے آگے کھڑا چپ چاپ اس جنت نما گھر کو دیکھتا رہا جس سے وہ جہنم بنا گیا تھا۔ چھوٹے صاحب جی آپ آ گئے۔ چوکیدار نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس سے مل کر وہ اندر آ گیا۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا ایک دم ٹھٹک گیا۔ صوفے پر ایک 10-12 سالہ بچہ بیٹھا بڑے انہماک سے اپنا ہوم ورک کر رہا تھا۔ وہ یقیناً اس کا بیٹا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر وہ ایک دم چونک گیا۔ کیسے ہو دوست؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہوں، آپ کون ہیں انکل؟ اس نے پوچھا۔ وہ اسے فوری طور پر اپنا رشتہ بھی نہ بتا سکا۔ تمہاری دادی کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ ہسپتال گئی ہیں، میری ماما وہاں ایڈمٹ ہیں۔ اس نے کہا۔ کیا ہوا ہے تمہاری ماما کو؟ اس نے پھر پوچھا۔ پتہ نہیں، بس وہ بیمار ہیں، میں بھی ہوم ورک مکمل کر کے ان سے ملنے جاؤں گا۔ اس نے کہا۔ تم جلدی سے ہوم ورک مکمل کر لو، پھر ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ مجھے بھی تمہاری ماما سے ملنا ہے۔ وہ اس کے بالوں کو محبت سے چھیڑتا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس سے اگلا کمرہ مغیرہ کا ہوا کرتا تھا۔ وہ جیسے ہی آخری سیڑھی پر گڑ سا گیا۔ ہریرا خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو پلیز ہریرا، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ اس کے ذہن میں مرزا کی چیخیں گونج گئی تھیں۔ سانس چٹکتے ہوئے وہ اندر چلا گیا، شاور لے کر فریش ہوا، کپڑے تبدیل کیے اور پھر نیچے چلا آیا۔ بچے نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا تھا۔ چلیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ چلیں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ہریرا نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نویرا اعظم، وہ بولا۔ ہریرا اس سے باتیں کرتے ہوئے ہسپتال آ گیا۔ راحت بیگم اسے کوریڈور میں رکھے ایک بینچ پر بیٹھی نظر آ گئی۔ ماں، وہ روتا ہوا ان کی طرف بڑھا تھا۔ تو آ گیا۔ انہوں نے بہت محبت سے اسے گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما، اسے دعا دی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے پوچھا۔ کچھ دیر پہلے یکدم اس کا سانس اکھڑ گیا تھا، ابھی آئی سی یو میں شفٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا۔ آپ اکیلی ہوتی ہیں اس کے پاس؟ ہریرا نے پوچھا۔ نہیں، وہی ہوتا ہے میرے ساتھ، دوائیں لینے گیا ہے، انہوں نے بتایا۔ ماما کیسی ہیں اب؟ نویرا ان کے کندھے سے جا لگا۔ دعا کر میرے بچے، ماما ٹھیک ہو جائیں۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ آئی سی یو کے دروازے کے قریب آ گیا۔ وہ اسے اندر بستر پر لیٹی نظر آ رہی تھی، چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ اسے دیکھتا ہوا ایک دم ماضی کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ اس دن عرصہ کی سالگرہ تھی۔ مغیرہ نے اس کے لیے 5 اسٹار میں نہ صرف لگژری ٹیبل بک کروایا تھا بلکہ اس کے لیے تحفوں کا ایک ڈھیر بھی خریدا تھا۔ وہ اس دن بڑے دل سے تیار ہوئی تھی، ہلکے گلابی رنگ کی شیفون کی ساڑی جس پر موتیوں کا بڑا نفیس کام ہوا تھا، موم جیسے نرم و ملائم پیروں میں کئی انچ اونچی پینسل ہیل اور ٹخنوں سے لپٹی پازیبیں، چہرے پر انتہائی مہارت سے کیا گیا ساڑی سے ہم رنگ میک اپ اور لبوں پر سجی گلابی سرخیاں، کمر تک آتے لمبے سیاہ بال اور کانوں سے لٹکتے آویزے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو ہی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ مغیرہ نے اسے آفس سے واپسی پر پک کرنا تھا۔ تقریباً رات 9:30 بجے کا وقت تھا جب اس سے مغیرہ کی کال آ گئی۔ تیار ہو گئیں؟ وہ راستے میں تھا۔ تقریباً وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ چلو جلدی سے فائنل کوٹ لگاؤ، میں بس 2 منٹ تک آیا۔ وہ بولا۔ میں نیچے ہی آ جاؤں گی مغیرہ، آپ اوپر نہ آنا۔ وہ شرارت سے بولی تھی۔ کیوں؟ مغیرہ سمجھ نہ سکا۔ کیونکہ اگر آپ اوپر آ گئے تو پھر ہم کہیں نہیں جا سکیں گے۔ وہ زور سے ہنسی تھی۔ مغیرہ بھی ہنستا ہوا کال کٹ کر گیا۔ وہ ایک بار پھر آئینے کے سامنے جا کھڑی تھی۔ سب کچھ پرفیکٹ تھا، لیکن اس سے پہلے کمرے سے باہر نکلتی دروازہ ایک دم کھلا۔ وہ چونک کر مڑی۔ ہریرا ایک نظر اسے دیکھتا ہوا اندر آ گیا۔ اجازت لے کر اندر آتے ہیں بدتمیز انسان، اسے شدید غصہ آیا تھا۔ تم تو اجازت لے کر نہیں آئی تھی میرے دل میں۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تھا۔ ہریرا ابھی اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ، اس نے کہا۔ کیوں؟ تم نکلی ہو آج تک میرے دل سے؟ وہ بدستور اسے دیکھے جا رہا تھا بنا پلکیں جھپکائے۔ بکواس بند کرو اور نکلو یہاں سے، عرصہ نے غصے سے کہا۔ میری بات سنو عرصہ، اگر تم میری نہ ہو سکی نا تو کسی اور کی بھی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ عرصہ اپنی اونچی ہیل پر لڑکھڑا سی گئی۔ میں تمہارے بھائی کی عزت ہوں ہریرا، تمہارا سگا بھائی، عرصہ نے تعصب سے کہا۔ میرا دل خون ہوتا ہے تمہیں اس کی عزت بنے دیکھ کر، تمہیں میری عزت بنانا تھا عرصہ۔ وہ کیوں آیا بیچ میں؟ ہریرا پر جیسے خون سوار تھا۔ عرصہ اس کی سرخ آنکھوں سے خوف کھاتی ڈریسنگ ٹیبل سے جا ٹکرائی اور اس سے پہلے کہ ذرا سنبھلتی، ہریرا نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنی باہوں میں جکڑ لیا تھا۔ ہریرا چھوڑو مجھے، مغیرہ آنے والا ہے۔ وہ مسلسل اس کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم میری تھی عرصہ، میں نے تم سے محبت کی تھی، آج ابھی اسی وقت تمہیں اپنا بنا کر دکھاؤں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے اپنے گرفت میں لیے اس کے چہرے پر جھکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عرصہ اس کے خلاف مزاحمت کرتی ہوئی دروازے تک آ گئی۔ اس کے پاؤں سے جوتا نکل گیا تھا، بال بے ترتیبی سے بکھر چکے تھے، گلابی لپسٹک چہرے پر جا بجا پھیل گئی تھی۔ تم وہی گناہ پھر سے دہرا رہے ہو ہریرا، تم ایک بار پھر میرے ساتھ وہی کر رہے ہو جو پہلے کیا تھا۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے تمہاری اس محبت سے نہ پہلے کوئی سروکار تھا
اور نہ اب ہے، چھوڑ دو مجھے۔ عرصہ نے اپنا پورا زور لگا کر خود کو حریرہ کے شکنجے سے نکالنا چاہا تھا۔ حریرہ، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو پلیز حریرہ، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ وہ اسے پوری قوت سے پیچھے کو دھکا دیتے ہوئے زور دروازے کی طرف بھاگی اور زوردار آواز سے کھولتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ مغیرہ آخری سیڑھی پر کھڑا تھا، بالکل خاموش۔ اپنے ہی جون میں بھاگتی ہوئی زور سے اس کے سینے سے آ لگی۔ حریرہ اس کے پیچھے ہی باہر نکلا تھا۔ مغیرہ، مجھے بچا لیں، اس کے گلے سے لپکی، بلک بلک کر رو دی۔ مغیرہ نے ایک نظر اسے دیکھا، بکھرے بال، سوجی ہوئی آنکھیں، چہرے اور بازو پر جا بجا پڑے نیلے نشان، لرزتے ہوئے ہونٹ، ساڑی کا ڈھلکا ہوا پلو اور خطرناک حد تک بڑھی ہوئی دھڑکن۔ وہ سب کچھ سن چکا تھا۔ مغیرہ، مجھے کہیں اپنے اندر ہی چھپا لیں تاکہ یہ مجھ سے دور رہے، وہ زاروں زار رو رہی تھی۔ مغیرہ نے بڑی ہمت کر کے اپنے سامنے کھڑے بت بنے حریرہ کو دیکھا تھا۔ وہ اسے نظریں بھی نہ ملا سکا، اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا، پلٹ بھی نہ سکا۔ مغیرہ عرصہ کے بکھرے ہوئے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں کی آغوش میں لیے سیڑھیاں اتر گیا، چپ چاپ اسے لے کر گاڑی تک آیا اور اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر گاڑی بھگا لے گیا۔ عرصہ کے پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا۔ گھر سے کچھ دور اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روکی تھی، چپ چاپ نیچے اترا اور ایک پانی کی بوتل لے آیا۔ منہ دھو لو، اس نے عرصہ کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دھیرے سے باہر کو ہوئی، مغیرہ پانی گرانے لگا اور وہ منہ دھونے لگی۔ تھوڑا سا پی لو، اس نے بوتل اسے پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ عرصہ نے پانی پی کر بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ ایسا کرتے ہیں، پہلے ایک جوتا خریدتے ہیں، پھر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ معطل امکان خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مغیرہ، آئی ایم سوری، وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی اس کے کندھے سے آ لگی۔ مغیرہ اسے دلاسا بھی نہ دے سکا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہ گیا۔ ایک قیامت اس پر آ چکی تھی اور ایک اگلے ہی لمحے آ گئی۔ یکدم اس کی طرف کا شیشہ چکنا چور ہوا تھا، وہ ایک دم عرصہ پر جھک سا گیا۔ عرصہ نے بوکھلا کر اس کی طرف دیکھا، اس کے کپڑے سرخ ہوتے جا رہے تھے۔ مغیرہ، اس کے لبوں سے سرگوشی سی نکلی تھی اور مغیرہ کا بے جان وجود اس کے کندھے پر آ گرا تھا۔ اسے 4 گولیاں لگی تھیں، مسلسل 8 گھنٹوں سے آئی سی یو میں تھا۔ 2 گولیاں بازو پر اور 2 کمر میں لگی تھیں۔ ڈاکٹرز مسلسل اسے بچانے کی کوششوں میں تھے اور وہ اور راحت آئی سی یو کے باہر دیوار سے ٹیک لگائے چپ چاپ کھڑی تھیں۔ عرصہ نے کپڑے تک تبدیل نہیں کیے تھے۔ حریرہ نہ جانے کہاں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس بار عرصہ کے سامنے آ گیا تو وہ اسے نہیں بخشے گی۔ پورے 8 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر نکلا تھا۔ وہ دونوں تیر کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ گولیاں نکال دی ہیں، شیشہ بیچ میں آنے کی وجہ سے زخم زیادہ گہرے نہیں ہیں، لیکن ایک تو خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، دوسری ان کے دل کی دھڑکن نارمل نہیں ہو رہی۔ یوں لگ رہا ہے جیسے وہ شدید دباؤ میں ہیں۔ دعا کریں، ڈاکٹر کہتا ہوا چلا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے رہ گئیں۔ مزید 3 گھنٹے بعد اسے ذرا سا ہوش آیا تھا۔ حریرہ کہاں ہے؟ ہوش میں آتے ہی اس کا پہلا سوال یہ تھا۔ راحت بیگم نے اسے بمشکل کال کر کے بلا لیا۔ وہ ایک نظر آئی سی یو کی دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی اجڑی ہوئی عرصہ کو دیکھتے اندر چلا گیا۔ آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف بھاگا تھا۔ اب وہ کیسی ہے ڈاکٹر؟ اس نے پوچھا۔ راحت بیگم بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی تھیں۔ انہیں ہوش آ گیا ہے لیکن بی پی نارمل نہیں ہے، ہارٹ بیٹ بھی بہت مدھم ہے، انہیں ڈپریشن کا شدید اٹیک ہوا ہے۔ وعدہ تو نہیں کرتے لیکن کوشش کریں گے کہ وہ بچ جائیں۔ ڈاکٹر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وہ بس دم کھڑا اندر لیٹی عرصہ جلیل کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ کوئی ہمت تھی ڈپریشن کے اٹیک ہونے کی؟ یہ کوئی ہمت تھی آئی سی یو تک آنے کی؟ یہ کوئی ہمت تھی دنیا چھوڑ کے جانے کی؟ وہ ایک نظر راحت کو دیکھتا ہوا اندر چلا گیا۔ لاتعداد مشینوں اور تاروں میں الجھی ہوئی اپنے بستر پر پڑی تھی، بند آنکھیں ہولے ہولے لرز رہی تھیں۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ عرصہ، اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ عرصہ نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ 12 سال بعد حریرہ کا چہرہ اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ معاف کر دو، خدا کے لیے معاف کر دو، زندگی میں دوسری بار اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ اس کا ہاتھ پکڑے بلک بلک کر رو دیا۔ مغیرہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوا لیا۔ حریرہ، وہ بڑی مشکل سے بولا تھا، یہاں سے چلا جا، کہیں دور، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے کہا بھی تو کیا، چلا جا حریرہ تاکہ میں سکون سے آنکھیں بند کر سکوں۔ تو یہاں رہا تو اسے یوں ہی تار تار کرتا رہے گا۔ وہ کہتا چلا گیا، بھائی غلطی ہو گئی مجھ سے، بس اب کی بار معاف کر دیں۔ اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ غلطی پہلی بار ہوئی تھی حریرہ، جب تجھے کچھ پتہ نہیں تھا، جب تو انجان تھا۔ پہلی بار کی غلطی معاف کر سکتا ہوں، دوسری بار کا گناہ نہیں۔ وہ جان بوجھ کر کیا تو نے، وہ معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں، قیامت کے روز بھی نہیں۔
مغیرہ کی آواز معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ بھائی وہ رہ جا رہا تھا۔ اپنے دل پر لگی چوٹ معاف کر سکتا ہوں ریرا، اپنی عزت پر لگی چوٹ خدا کے آگے بھی معاف نہیں کروں گا، وہ بولا۔ اگر میرے لیے کچھ کر سکتا ہے تو یہاں سے چلا جا، جب تک وہ زندہ ہے کبھی واپس نہ آنا، بھول کر بھی نہیں۔ مغیرہ کی سانس ٹوٹنے لگی۔ تمہارے دل نے معاف کر دیا تمہیں؟ عرصہ نے معدم سی آواز میں پوچھا تھا۔ کیا تمہارا دل کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بدلے تمہارے لیے 12 سال کی جلاوطنی کافی ہے؟ بس اس کے بعد تمہیں معاف کر دینا چاہیے؟ وہ پوچھ رہی تھی اور ہریرا چپ تھا۔ تم نے میری اس پاکیزگی پر داغ لگایا تھا ہریرا، جو شادی سے پہلے ایک کنواری لڑکی کی شان ہوتی ہے۔ تمہاری وجہ سے میرا باپ اپنے دل میں میرے لیے نفرت لیے دنیا سے چلا گیا۔ تمہاری وجہ سے میرے گھر کی دہلیز پر رسوائیوں کے ڈھیر لگ گئے، لیکن جو میرا تھا وہ میرا ہی رہا، مجھے ہی ملا، وہ کہتی چلی گئی۔ ہریرا ایک بار کہہ دو، تمہارا دل کہتا ہے کہ تمہیں مغیرہ اعظم کی دنیا چھوڑ جانے کے بدلے معاف کیا جا سکتا ہے۔ میں تمہیں شاید سب کچھ معاف کر سکتی ہوں ہریرا، وہ ایک رات بھی معاف کر سکتی ہوں جس میں تم نے مجھے دوسری بار داغدار کیا، لیکن میں تمہیں مغیرہ کا خون کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اسے 4 گولیوں نے قتل نہیں کیا، اسے تم نے قتل کیا، وہ کہتی جا رہی تھی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے عرصہ، مجھ پر رحم کھاؤ، بھائی نے مجھے معاف نہیں کیا، تم تو کر دو، بلک رہا تھا۔ تمہاری پہلی بار کا سارا گناہ معاف کیا ہریرا، تم نے وہ رات بھی معاف کی جس میں تم شیطان بن گئے تھے، لیکن تم نے اپنے شوہر کا قتل معاف نہیں کیا، کبھی بھی نہیں، قیامت کے روز بھی نہیں، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ اسی رات دم توڑ گیا تھا مغیرہ اعظم، اپنی ماں کا لاکھوں میں ایک بیٹا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی عزت پر لگی چوٹ دیکھنا برداشت نہیں کر سکا تھا۔ چشتی کی وہ 4 گولیاں شاید اس کا کچھ نہ بگاڑ پاتی، لیکن ہریرا کے گناہ نے اسے جانبر نہ ہونے دیا۔ وہ آخری بار عرصہ کو دیکھ بھی نہ سکا، اس کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ بھی نہ رکھ سکا، وہ آخری بار اپنی ماں کو بھی دیکھ نہ سکا، اس کی گود میں سر بھی نہ رکھ سکا۔ بس ہریرا کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑواتا ہوا ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ بھائی وہ اسے معاف نہیں کر کے گیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ قیامت کے روز بھی نہیں کرے گا۔ تھکے تھکے قدموں سے اپنے آنسو صاف کرتا ہوا ICU سے باہر نکلا تھا۔ ابھی چاند ہی قدم چلا ہوگا کہ اسے اپنے پیچھے عرصہ کی آواز سنائی دی۔ وہ ابھی تک اسی گلابی ساڑی میں ملبوس تھی، سرخ آنکھوں سے آنسو روانی کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ اب بھی کہو ہریرا اعظم کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اس کی آواز نفرت سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے محبت کی تھی عرصہ، بس مجھے محبت نبھانی نہیں آئی۔ اس کا سر جھک گیا۔ میں تمہیں سچ بتاؤں ہریرا، تم نے میرے ساتھ سب کچھ کیا، فلرٹ، دھوکہ، زیادتی، ظلم، حسد، سب کچھ، بس محبت نہیں کی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی عرصہ، میری جان، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن کاش مجھے کوئی ایسا جادو آتا جسے پڑھ کر میں تمہیں اس محبت کا یقین دلا سکتا۔ اس کی آواز انتہائی لاچار ہو گئی۔ اچھا میں بتاؤں تمہیں ایک ایسا جادو جس کے بدلے مجھے تمہاری محبت کا یقین آ جائے گا، اور وہ یہ کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ مجھے تمہاری شکل سے ہی نفرت ہے، تمہاری آواز میرے کانوں میں زہر گھول دیتی ہے، تمہارا ہونا ہی میرے لیے انتہائی تنفر کا باعث ہے۔ بس اتنا کر دو، اگر کر سکتے ہو تو خود پر جلاوطنی کا جادو پڑھو اور کسی ایسی جگہ دفن ہو جاؤ جا کر جہاں سے تمہاری مشق بھی یہاں نہ آ سکے۔ بتاؤ یہ کر سکتے ہو میرے لیے؟ وہ آگے کو آئی تھی۔ ہاں کر سکتا ہوں، اس نے سر جھکا لیا تھا۔ وہ بھی اس سے وہی وعدہ مانگ رہی تھی جو مغیرہ مانگ کر گیا تھا۔ تو جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے ہمیشہ کے لیے، وہ انتہائی نفرت سے کہتے ہوئے واپس مڑی تھی۔ عرصہ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اس نے ایک آخری کوشش کرنی چاہی، اور عرصہ جلیل لعنت بھی نہیں بھیجتی تمہاری اس بےہودہ محبت پر، اس محبت پر جو تمہیں اور مجھے یہاں تک لے آئی۔ اس کے لہجے میں صرف تنفر تھا۔ معاف کر سکو گی مجھے؟ اس نے نہ جانے کس امید پر پوچھا تھا۔ معاف کیا جا سکتا ہے تمہیں؟ اس نے جواباً پوچھا تھا اور وہ بول نہیں سکا۔ بس ایک بار اپنے دل سے پوچھ لینا ہریرا کہ معاف کیا جا سکتا ہے تمہیں؟ اگر وہ کہہ دے ہاں، ہریرا اعظم کو اس کے تمام تر گناہوں کے باوجود معاف کیا جا سکتا ہے، تو خدا کی قسم میں بھی کر دوں گی۔ عرصہ انتہائی نفرت سے کہتے ہوئے واپس مڑ گئی تھی۔ تم پر صرف اتنا ترس کھا سکتی ہوں کہ تمہاری ماں کو تمہارا کیا دھرا نہ بتاؤں، ابھی تو ایک بیٹے کو رو رہی ہے، پھر دونوں کو روئیں گی، اس نے کہا تھا۔ ہریرا نے اگلے ہی دن پاکستان چھوڑ دیا تھا، ہمیشہ کے لیے، صرف اس امید پر کہ شاید جلاوطنی کے عذاب کے بدلے اسے معافی مل جائے، صرف اس امید پر کہ شاید اپنے اس آخری وعدے کے عوض مغیرہ روز قیامت اسے معاف کر سکے، صرف اس امید پر کہ شاید اس کی جلاوطنی کے بدلے عرصہ جلیل کو اس پر ترس آ جائے اور اسے معاف کر دے، لیکن معاف اسے عرصہ جلیل نے بھی نہیں کیا اور کہہ گئی کہ قیامت کے روز بھی نہیں کرے گی۔ اس نے آخری بار اپنے بچے کا ماتھا ضرور چوما تھا، آخری بار راحت کے ہاتھ ضرور تھامے تھے، لیکن آخری بار اسے معاف نہیں کیا تھا، اور اسے معاف بھی کیسے کیا جا سکتا تھا؟ محبت کو رسوا کرنے والوں کو بھلا کون معاف کرتا ہے؟ کوئی نہیں۔ جسم پر لگی چوٹ منمل ہو جاتی ہے، روح پر لگے زخم برداشت ہو جاتے ہیں، لیکن محبت پر لگے گھاؤ بھرتے نہیں۔ اسے بھی کسی نے معاف نہیں کیا، نہ مغیرہ اعظم نے اور نہ عرصہ جلیل نے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ وہ دونوں ہی اسے معاف کیے بنا آنکھیں بند کر گئے ہمیشہ کے لیے۔ محبت کے مجرموں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔